اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اچانک موت سے، لیکن جو مر جاتا ہے فرمایا کہ موت الفجات تحفۃ المومن، مومن کا تحفہ ہے، یہ بھی فرمایا۔ ایسے پناہ مانگی، پناہ مانگنے کی وجہ ہے کہ انسان ایسے کام میں مشغول ہوتا ہے جو خلاف شریعت ہے تو توبہ کی توفیق نہیں ہو پاتی، اچانک جو چلا گیا۔ لیکن اگر کیا ہوا، گئے نہیں 11 بجے، اچھا 11 بجے، اور یہ تو اس لیے فرمایا کہ چونکہ اگر آہستہ آہستہ ہو بیماری وغیرہ تو انسان توبہ کر لیتا ہے، کچھ خیرات کر لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، لیکن تحفہ قرار دیا اچانک موت کو اس لیے کہ مومن کی کوئی بھی تمنا جو اس کے دل میں تھی میں یہ کروں گا وہ کروں گا، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ لہذا جو آدمی کو پتہ چل جائے میں نے جانا ہے تو وہ تو بہت سی تمنا ختم ہی کر دیتا ہے، اس کا دل تمناؤں سے خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی صحیح ہے، صحیح سالم ہے، تو اس کے دل میں کتنی خواہشات، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اولاد کو ایسے پڑھاؤں گا، فلاں کام کروں گا، مکان بناؤں گا، یہ وغیرہ، تو پھر جب موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دکھ پر اور اس تمناؤں پر بھی اجر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 2 آدمی بیمار تھے، ان میں ایک کافر تھا، ایک مسلمان تھا، تو 2 فرشتوں کو حکم ہوا کہ کافر کے گھر میں مچھلی پہنچاؤ، جبکہ مچھلی کا موسم نہیں تھا، کہ سمندر سے لے کر وہاں پہنچاؤ، اور مومن کے گھر میں زیتون تھا، تو فرمایا کہ وہ زیتون کا پھل جو ہے، کہا یہ زیتون یہاں سے کہیں دور گراؤ، تو دونوں فرشتے آرڈر لے کر آئے، تو عنان ایک بادل ہے، اس عنان بادل میں مذاکرہ کرتے ہیں فرشتے کہ آپ کو کیا آرڈر ہوا، آپ کو کیا آرڈر ہوا، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو انہوں نے مذاکرہ کیا، انہوں نے کہا یہ جو اللہ کو مانتا ہے اس کی تو خواہش پوری نہیں ہونی، اس کو اور یہ اس کی مچھلی پہنچائی جا رہی، تو اللہ سے استفسار کرتے ہیں، چونکہ فرشتے اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ جو عقل رکھتا ہے وہ اس میں سوال جواب ہوتا ہے۔ آدم السلام پر بھی سوال کیا کہ آدم کو اندر آپ پیدا تو کر رہے خلیفہ، لیکن ہم جو ہیں، تو اللہ تعالی نے کہا کہ اصل میں یہ جو کافر ہے اس نے کچھ نیکیاں کی ہیں، تو میں اس کی تمنا دنیا میں پوری کروں گا تاکہ سیدھا جہنم میں بھیج دوں، اور اس مومن سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو مرنا تو ہے، وہ زیتون کھائے یا نہ کھائے، لیکن اس کی خواہش پوری نہ ہونے پر اس کو معاف کر دوں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ اس لیے اچانک موت سے جو پناہ مانگی وہ توبہ کے لیے، تو اس کو وصیت کرنی ہوتی ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتا، تو اس لیے آخرت میں مشکل ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف چونکہ اس کی بہت سی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو اللہ اس پر اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ بہت عجیب معاملہ ہے، یہ عجیب بات ہے، یعنی نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ چلا جائے نا جی، ہمارے والد صاحب نے بات بستر مرگ میں کہی ہمیں، اور یہ میں نے قول حضرت سفیان ثوری کا سنا تھا، پڑھا تھا، بستر مرگ میں والد صاحب نے فرمایا کہ اگر ایمان کے ساتھ چلا جائے پھر پہاڑ جتنا گناہ کا فکر نہیں ہے، یہ لفظ تھا والد صاحب کا، ایمان سے جائے پہاڑ جتنا گناہ کا فکر نہیں ہے۔ اور سفیان ثوری نے بھی کسی جگہ یہی بات ذکر کی، ایمان کے ساتھ جائے تو بہت بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے 2 ہی طبقوں کا ذکر کیا ہے، یا مومن یا کافر، یہ ان کے درمیان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائیں کہ گناہ کریں گے تو یہ ہوگا، اس طرح کے معاملات، تو اس میں بھی حضرت تھانوی فرماتے تہذیب ہوگی، تعذیب نہیں ہوگی، اس کی صفائی ہو رہی ہوگی، اس کو عذاب نہیں ہوگا، لہذا اس کو وہ احساس نہیں ہوگا جہنم میں مومن کو جو کافر کو ہوگا، یہ اس کی صفائی ہو رہی ہے، وہ گناہ تاکہ صاف ہو جائے، جنت میں جانے قابل ہو جائے، حوروں کا دلہا بن سکے، جیسے رات میں نے کہا۔ اس میں بڑا عجیب معاملہ ہے، باقی اگر نصوص میں
لیے تو حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ جو شرک نہ کرے تو اس کو جنت دے دے. انہوں نے کہا لوگوں کو بتا دوں کا لوگ سست ہو جائیں گے, کہیں گے ہم تو. اصل بات اس میں ایک نقطہ عجیب ہے, یہ نقطہ سمجھو. یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا, دراصل یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں, یہ اعمال دراصل محافظ ایمان ہے. یہ ہے بات, یہ اعمال محافظ ایمان ہے. جو آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کا ایمان خطرے میں رہتا ہے, تو اصل ایمان کی حفاظت ہے. تو ایمان حفاظت, آپ خزانہ دیکھو یا تجوری رکھی ہے, ابھی تجوری کے لیے دروازے ہیں, یہ ہے, ادھر باہر گن مین کھڑے ہیں, ہم یہاں سب ادھر کیمرے لگائے ہیں, یہ تجوری کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ہم نہیں کریں گے تو تجوری خطرے میں ہے نا, وہ تجوری پوری اٹھا کے لے جائے. تو یہ جو اعمال اور نیکیاں ہیں, تقوی ہے, یہ محافظ ایمان ہے. دراصل اصل مقصود ایمان کو لے کے جانا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کیونکہ معصیت جو ہے وہ کفر تک لے کے جاتی ہے. معصیت جو ہے یہ اس وجہ سے اس لیے نیکیوں کو حکم ہے, نماز پڑھو, یہ کرو, کیونکہ یہ سب سے ایمان محفوظ رہے گا. جب فرمایا نماز پڑھتا ہے, فرمایا اس کے ایمان کی شہادت دے دو. اب اس کے ایمان کی شہادت دلا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ ہے. سبحان اللہ. تو اصل یہ ساری چیزیں ایمان کے لیے, ایمان بچا کے ساتھ لے جائے, اس لیے نیکی کرتا ہے, شیطان کو نہیں آنے دیتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے. یہ باؤنڈری ہے جو اصل شے کی محافظ ہے. اس لیے حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان جو ہے نا وہ ڈاکو ہے جو اصل موتی کے پیچھے, اس کو آپ کے جسم سے غرض نہیں ہے, کپڑوں سے غرض نہیں ہے. آج تک شیطان نے ہمارے کپڑے نہیں پھاڑے, نماز پڑھتے جا رہے ہوں, ہمارے سر پہ کوئی پتھر نہیں مارا, کوئی ڈنڈا نہیں مارا, ٹانگ نہیں توڑی, ان کا اس سے کوئی غرض نہیں. اس کو غرض ہے دل میں جو ایمان رکھا ہے, یوسوس فی صدور الناس, یعنی کہاں سراغ لگاتا ہے, سینے, دل میں, وہاں دل میں فی صدور الناس. اور یوسوس فی صدور الناس کس کی ہوتا ہے, جہاں ظلمت ہوتی ہے, جہاں اندھیرا ہوگا شیطان فوراً دل میں پہنچے گا, وسوسے ڈالے گا. جو ہی وسوسہ شک میں تبدیل ہوگا ایمان ختم ہو جائے گا. وسوسہ شک, کیونکہ شک آیا تو ایمان ظاہر ہو گیا. تو وسوسہ ڈالے گا. اب وسوسہ کچھ عرصہ انسان کے قلب میں وسوسہ رہے گا, اس کے بعد اس کو شک ہونا شروع ہو جائے گا اللہ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں. بس کام ہو گیا اس کا. وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے, کچھ بھی کہتا پھرے, لیکن وہ دل میں جو شک آیا ہے نا, شک, بس کام ختم ہو گیا. یہ وسوسہ بظاہر تو وسوسہ ہے, لیکن یہ وسوسہ اب جب پکا ہو جائے گا یہی شک بنے گا. اور شک آتے ایمان, کیونکہ ایمان نام یقین جازم کا ہے. یقین جازم, عقد جازم کا نام ایمان ہے. کیسے پختہ, جس کے مخالف کوئی چیز نہ ہو, اس کو کہتے ہیں ایمان. اگر ہمارے دل میں یہ ہو کہ یار یہ پتہ نہیں کتا ہے یا بلی ہے, دور سے دیکھ رہے ہیں, یہ عقد جازم نہیں ہے. آپ کو یقین ہے کہ کتا ہی ہے, دوسری کوئی چیز نہیں, یہ عقد جازم کہلاتا ہے. تو جب شک آ جائے گا تو وسوسہ کو اگلی میں شک ہے, یہ یوسفی صدور الناس. یہ نہیں کہا تمہاری ٹانگ پکڑ لے گا, مسجد میں جاؤ گے تو ڈرائے گا تمہیں, شیطان ہو کر کے سب مقتدی بھاگ جا رہے ہیں, امام سمیت بھاگے چلے جا رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, آج تک ایسا نہیں ہوا. لیکن یوسفی صدور الناس, اس لیے وسوسے کو بیان کیا. لہذا وسوسہ جو ہے, اور وسوسے کا علاج نور ہے, کیونکہ تب آتا ہے جب قلب میں اندھیرا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان جب آتا ہے بائیں کندھے کے پیچھے سے اور دیکھتا ہے کہ اس کا دل غافل ہے تو اس کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے اور اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. اور اگر دل منور ہوتا ہے تو اس کو ایسے جھٹکا لگتا ہے جیسے بجلی کا جھٹکا ہے. وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے اس کے قریب نہ جانے, یہ صوفی جو ہے نا یہ ہمیں نظر آ رہا ہے بہت خطرناک ہے, دیکھو جلا دیا سارا منہ میرا اس میں, دوسروں کہتا جاتا ہے. جی یس, تو وسوسہ اس لیے کہتے ہیں نور. اور نور کس سے ملے گا, نماز سے ملے گا, روزے سے ملے گا, اس سے. تو یہ سب کس سے, شیطان روکنے کے لیے نا. اور شیطان کیوں روکنا ہے, تاکہ ایمان نہ لے جائے, ایمان نہ لے جائے.
ایمان اگر ساتھ چلے گا، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں، او پتہ نہیں کیا کچھ نعمتیں سبحان اللہ، ملنے والی۔ سب سے پہلے دیکھا حوض کوثر سے پانی پیئیں گے، وہاں کوئی شرط نہیں کہ ولی اللہ پیئیں گے، سب پیئیں سبحان گے۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء جب اللہ، پیئیں گے لا یزم و بعد و ابدا، کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان وہاں کوئی شرط ہے مولانا صاحب کہ یہ ولی اللہ پیئیں گے؟ نہیں، ہر امتی لیکن ایمان والا ہو، وسلم اس کو پانی پلائیں گے۔ جب بتاؤ وسلم کے ہاتھ سے پانی پیے گا تو آگے پھر ماشاء اللہ، آگے ماشاء بات اللہ، نہیں کھولتے، ماشاء اللہ، کھولیں گے تو ماشاء سوئے پڑے رہو گے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کے بعد سبحان اللہ، آپ کی زیارت بھی ہو اور آپ کے ہاتھ سے پانی بھی پئیں، سبحان اللہ، پھر ماشاء عاشقوں کو اللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ ماشاء اللہ، وہ نشے ہی ختم نہیں ہوگا ان کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پھر کیا ہے؟ پھر آگے میں کیا بتائیں، بس بہت سی چیزوں کا اظہار کرنا بھی مشکل ہے۔ وہی نا وسلم کے ہاتھ سے پانی پیے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی اللہ سے، لیکن ایمان کو لے کے جانا ہے اصل۔ اس لیے امام بخاری بڑا زیرک آدمی، ان نے معاصی کو امور الجاہلیہ فرمایا، معاصی کفر کی سیڑھیاں ہیں، گناہ کو گناہ سمجھو، کفر کی سیڑھیاں سمجھو، یہ تمہیں آہستہ آہستہ کفر تک لے جا رہی۔ فرمایا اس طرح نیکی ایمان کی سیڑھی ہے، ہر نیکی ایمان کے مضبوطی کا ذریعہ بنتی جاتی ہے، ایمان کی دیوار مضبوط ہو رہی ہے، سبحان جتنی نماز کی بندی ہو رہی ایمان کی دیوار مضبوط ہے، جتنی ذکر کی بندی ہو رہی ایمان کی دیوار مضبوط ہے، یعنی آپ اس دیوار کو مضبوط کر رہے ہیں، اس کے اوپر سیمنٹ چڑھا رہے ہیں، اس کے اوپر پلاسٹر لگا رہے ہیں، اس کے اوپر لوہے چادریں لگا رہے ہیں تاکہ یہ بدماش اندر نہ گھس سکے۔ جی، سبحان اللہ، ہر نیکی اس کی مضبوطی کا ذریعہ، اس حصار کی جو ایمان کو بچانے کا، اور یہ مفت میں نعمت دی ہمیں، ماشاء اللہ، لیکن اس کی حفاظت ہمارے ذمہ لگائی کہ نعمت مفت دی ہے، اب حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ یہ ہے یوسف فی صدور الناس، عجیب، بڑا سبحان اللہ۔ میں تو ویسے حیران ہوتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ جی طالب علموں سے جو بخاری پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کتاب الایمان پڑھ لیا، ان کا جی وہ تو 2 مہینے میں فارغ استاد نے پڑھا دیا۔ میں نے کہا کہ ایمان ہی ہے، میں 6 مہینے سے کم میں نہیں پڑھاتا، سبحان اور 6 مہینے لگا دیتا ہوں، سب حیران ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے کہا میں ایمان اس طرح بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی اہمیت قلب و جان میں بیٹھ جائے، اور یہ وسلم کی حدیث کیا بتا رہی ہیں، کس طرح بچانا ہے ایمان کو اس سے نقصان کے، یہ میں اتنا عرصہ لگا دیتا ہوں اس پر۔ سبحان اللہ، سب باقی مشائخ شیخ الحدیث تو 2 مہینے فارغ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اصل چیز یہی ہے، باقی اعمال تو سب بات کی چیزیں، وہ دسنا ہی ہے، اصل یہ ہے۔ بمشکل میں کھینچوں بھی 4 مہینے سے پہلے 5 سے نہیں کم ہوتا، تو مجھے ہر اس پر بحث کرنی ہے، اس پر اس کو بتانا ہے طلبا کو، اس کو قلب میں بٹھا لو ایمان کیا ہے۔ اللہ کا سبحان شکر، اللہ، سبحان اللہ، عام تقریر میں ہم اہمیت اٹھا دیتے ہیں تو طالب علم تو وہاں تو حدیث سے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لیکن سب نصوص سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل چیز ایمان ہے، یہ سب اس کا محافظ ہے، نماز بھی، روزہ بھی، یہ بھی، تقوی بھی، یہ سب اس کے محافظ ایمان ہے۔ اس لیے نیکی کا حکم ہے کہ نیکی کرو تاکہ تمہارے اصل مال بچا رہے، سبحان اللہ، ورنہ ایمان بچا کے لے جائے گا تو بس من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جی، وہاں بھی نہیں کہ نیک ہو، کیونکہ آخر میں جو کلمہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان دیکھیں، دخل الجنہ، اب جنت میں جانا ہی جانا ہے اس کو۔ یہ عجیب ہے، اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوری زندگی میں نے دیکھا، جب بھی اس کے اندر دعا کرو، ایک ہی دعا، اللہ ایمان پر خاتمہ کرے، ہمیشہ، یعنی ان کو اتنی اہمیت تھی اس بات کی، اللہ اکبر، کہ جو دعا اللہ ایمان پر خاتمہ کرے۔ اور یہ دعا ہم نے سکھاتے تھے، اللہ ایمان ایمان سلامت اعضاء کے ساتھ زندہ رکھ، سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ موت دے سبحان اللہ، ہمیشہ۔ اور آخری میں بتایا، وفات سے پہلے بات فرمائی، اگر ایمان سلامتی سے لے جائے گا پھر پہاڑ جتنا گناہ کا کوئی فکر نہیں ہے سبحان اللہ، گرفت مرگ پر۔ اب بتاؤ اس وقت جو آدمی بات کر رہا ہے اس کا مطلب کہ اس کے قلب میں اس کی کتنی گہرائی بیٹھی ہے، ورنہ اس وقت تو عام بات تو کر ہی نہیں سکتا بندہ۔ اس لیے دنیا میں بھی عدالتوں میں جو وفات کے وقت جو بیان ہوتا ہے نا کسی مقتول کا، وہ سب زیادہ معتبر ہے، کیونکہ اس وقت جھوٹ بول ہی نہیں سکتا وہ، کیونکہ اس کو اگلی منزل نظر آ رہی۔ تو اس سے میں نے کہا کہ والد صاحب کے قلب میں
انہوں نے اس وقت یہ بات کی، جس کا مطلب ہے کہ مقصود ایمان کو بچا کے لے جانا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے سارے اعمال اس کے محافظ ہی ہیں۔ تو نیکی، ہر نیکی ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور ہر گناہ ایمان کی ارد گرد حصار میں سوراخ کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کو کمزور کرتا ہے۔ تو جب وہ ننگا ہو جائے گا تو لے جائے گا، بس اٹھا لے گا اس سے کر کے، بس پتہ بھی نہیں چلے گا آدمی کو میرا ایمان چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ معاف، پنکھا چلا دو کوئی بھائی۔